السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے ایک دفعہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج آیت نمبر ہم نے 5 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں، یا یہ بھی ہے کہ ہدایت دے ہم کو راستہ سیدھا، یعنی ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اب یہاں پہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے پہلے دیکھنا پڑے گا۔ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اللہ سے مدد یہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ اگر کسی کو سیدھا راستہ مل جائے تو سیدھا راستہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت بڑے بڑے عابد اور بہت بڑے بڑے عالم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو سیدھا راستہ عطا فرما دے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے۔ یہاں پہ سیدھے راستے سے مراد استقامت کی دعا کی جا رہی ہے کہ یا الہی ہمیں سیدھے راستے پر ہمیشہ گامزن رکھنا، دائیں اور بائیں ہمیں ڈاواں ڈول نہ ہونے دینا، بلکہ راستے کے درمیان میں جو بالکل سیدھے، جہاں پہ گاڑی بالکل سیدھی چلتی ہے، اگر دائیں اور بائیں گاڑی ہونا شروع ہو جائے تو ممکن ہے کہ جلد ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن الہی ہمیں راستے کے درمیان میں چلانا، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، تاکہ ہماری گاڑی جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلتی رہے، نہ دائیں طرف گرے نہ بائیں طرف گرے۔ اس کے علاوہ اس آیہ مبارکہ میں اور بھی ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں وہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس سے وہ طریقہ مراد ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پر صحابہ کو چھوڑ کے گئے ہیں، اس سے مراد وہی راستہ ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مراد ہے۔ الغرض قرآن و حدیث، سیرت محمدیہ اور کردار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی صراط مستقیم ہے، جس پر قائم رہنے کی یہاں ہم دعا کر رہے ہیں، یا ہمیں دعا جو ہے وہ سکھلائی جا رہی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے راستے کا اپنانا ضروری ہے۔ تو یاد رہے، سیدھا راستہ کسی سڑک کے درمیان میں ہوتا ہے، دائیں بائیں عموماً پتھر اور کیچڑ اور گڑھے وغیرہ ہوتے ہیں، تو جو شخص چاہے کہ اس کی گاڑی سیدھی چلے تو اسے راستے کے درمیان میں چلنا چاہیے۔ اگر وہ دائیں بائیں چلے گا تو کسی حادثے کا شکار ہونے کا امکان موجود ہے۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ افراط و تفریط سے بچ کر درمیانے طریقے پر ہی چلے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت۔ اور جو افراط و تفریط میں پڑا وہ ضرور ہلاک ہوا۔ یہود نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں بلکہ انہیں قتل کرنے کا طریقہ اپنایا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ،
یہ تفریط ہے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے دوسرے مذہبی رہنماؤں کو درجہ ربوبیت دے دیا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ ان دونوں انتہاؤں سے بچ کر انبیاء و اولیاء کی وہ تعظیم و تکریم بجا لانا جو ان کا حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی طریقہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی طرح رافضی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت کو انبیاء کرام سے بھی افضل بتا رہے ہیں، اور خارجی گروہ ان کی شان میں بے ادبیاں کر رہا ہے، جبکہ ان کی وہ فضیلت ماننا جو انہیں قرآن اور حدیث نے عطا کی ہے صراط مستقیم ہے، اور یہی طریقہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ سیدھے راستے کی یہ نشانی بھی ہے کہ اس پر اکثر لوگ چلتے ہیں، اور اکثر لوگ راستے کے درمیان میں ہی رہتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے ہٹا وہ جہنم میں جا گرا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج بھی مسلمانوں کی اکثریت انہی عقائد و نظریات کی حامل ہے جن پر صحابہ کرام قائم تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنو عنقریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات ہیں اور تمہارے بعد کے لوگوں کے احوال ہیں، اور اس میں تمہارے حلال اور حرام کا بیان ہے، اور وہ حق اور باطل کے درمیان فاصل یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اور اس میں فضول باتیں نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور حکمت اور نصیحت والا کلام ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے۔ تو پتہ چلا اس فتنے کے دور میں جو آدمی بھی قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے گا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے گا، وہی صراط مستقیم پہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم صراط مستقیم کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب ہدایت کی یہاں پہ قسمیں بیان کی جاتی ہیں، تو ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فطری ہدایت اور دوسری ہوتی ہے کسبی ہدایت۔ فطری ہدایت یعنی اللہ ہر انسان اور حیوان کو عطا کرتا ہے۔ مثلا مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگ جاتا ہے، اسے تیرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ماں نے نہیں بلکہ اللہ نے سکھایا، یہ فطری ہدایت ہے۔ چھوٹا بچہ روتا ہے تو خود دودھ پی لیتا ہے، ماں کے ساتھ پستان کے ساتھ چمٹ کے خود دودھ پیتا ہے، تو دودھ پینے کا طریقہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ فطری ہدایت ہے۔ پانی کا ٹب بھر کے رکھیں، اس میں جو ہے وہ مرغی کے بچے کو بھی چھوڑیں اور بطخ کے بچے کو بھی چھوڑیں۔ بطخ کا جو بچہ ہے وہ تیرنا شروع کر دے گا، تو اس بطخ کے بچے کو تیرنا کس نے سکھایا؟ یہی فطری ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی۔ تو اس آیت میں فہدا سے مراد فطری ہدایت ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے ظاہری و باطنی قوتیں عطا کر کے ٹھیک کیا، اور ہر چیز کو اندازے پر رکھ کر فطری ہدایت عطا کی۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر راہ دکھائی۔ اب اس آیت میں ہدا سے مراد فطری ہدایت ہے۔ اب یہاں پہ یہ فطری ہدایت تھی، اب کسبی ہدایت۔ کسبی ہدایت وہ ہدایت ہے جسے بندہ خود محنت کر کے حاصل کرتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، دوسرا ہے ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچانا۔ مثال کے طور پر ہم سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو ہم اسے جو ہے وہ راستہ سمجھا دیتے ہیں کہ یہاں سے ادھر جاؤ گے، ادھر جاؤ گے، فلاں جگہ پہ جاؤ گے، فلاں جگہ پہ جاؤ گے۔
وہاں پہ جو آپ آخری جگہ پہ پہنچو گے تو وہاں پہ وہ آپ کی منزل مقصود ہے۔ تو یہ ہے ارات الطریق یعنی راستہ دکھانا، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب یعنی راستے تک پہنچانا۔ کوئی ہم سے راستہ پوچھتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ چلو، اس کو اس جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں جس جگہ کا وہ راستہ پوچھتا ہے، تو اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ اب ارات الطریق کے 4 درجے ہیں یعنی راستہ دکھانے کے۔ پہلا درجہ ہے انابت، اور اس کا معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف پہلا درجہ اختیار کرتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، جو اس کی طرف رجوع لائے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے ہدایت، دوسرا درجہ ہے ہدایت۔ اب ارات الطریق کا دوسرا درجہ ہدایت یعنی سیدھے راہ پر چلنا۔ اب یہاں پہ دوسرا درجہ ہوا، اور تیسرا درجہ ہے استقامت، یعنی راستہ بھی دیکھ لیا، اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیا، سیدھے راستے کے اوپر چلنا بھی شروع ہو گیا، اب اس کے اوپر ڈٹ گیا۔ استقامت کا مطلب یہ ہے، جیسے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کیا، ہدایت پر سیدھے راستے پر چلتے رہے اور اس پر مستقیم رہے، یعنی ڈٹ کر چلتے رہے، تو یہ تیسرا درجہ بھی انہوں نے پا لیا۔ اور جنہوں نے کہا ربنا اللہ کہ بالیقین وہ ہدایت پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استقاموا، اس کے بعد وہ اس پر ڈٹ گئے، معلوم ہوا کہ استقامت ہدایت کے اوپر کی کوئی چیز ہے۔ اب چوتھا درجہ ہے ربط القلب، یعنی دل کا کسی کی چیز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہو جانا۔ اللہ دل کو مضبوط کر دیتا ہے اس رابطے کے ساتھ، اور دل پر گرا لگا دیتا ہے۔ اب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سناتے ہیں، وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت نے مزید اضافہ فرمایا، اور ہم نے ان کی ڈارس باندھی، یعنی ان کے دل کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کر کے اس پہ گرا لگا دی، اور جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھتے ہیں نہ کسی اور کو پوجیں گے۔ ایسا ہو تو ہم ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی ہے، یعنی اگر ہم کسی اور کی عبادت کریں یا کسی اور کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں، اللہ کو چھوڑ کر معبود سمجھ کر کسی اور کی طرف مائل ہوں، تو یہ حد سے گزری ہوئی بات ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اب یہاں پہ پتہ چلا کہ یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ ہدایت کے چاروں راستے جو ہے وہ مانگنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا انابت بھی عطا فرمائے، ہدایت بھی عطا فرمائے، استقامت بھی عطا فرمائے، اور ربط علی القلب یعنی اللہ کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں مرزائی یعنی قادیانی جو ہے وہ ایک دلیل دیتے ہیں، ہم اس کا رد بھی کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور انعام 4 طرح کے لوگوں پر ہوا جو دوسری آیت میں آتا ہے کہ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں صالحین کے راستے پر چلا اور صالح بنا دے، اور شہیدوں اور صدیقوں کے راستے پر چلا کر ہمیں شہید اور صدیق بنا دے، اسی طرح نبیوں کے راستے پر چلا کر نبی بنا دے۔ تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ نبیوں کے راستے پر چل کر نبی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ مرزائیوں کی بہت بڑی جو ہے وہ دلیل ہے۔ تو اس کا جواب سنیں، کسی کے راستے پر چلنا اور بات ہوتی ہے اور ان جیسا بن جانا اور بات ہوتی ہے۔ بلا شک و شبہ صالحیت، صدیقیت اور مرتبہ شہادت آج بھی کسی کو مل سکتا ہے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہونے کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اگر یہی بات ہے تو پھر
ایک راستہ اللہ کا بھی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو۔ تو کیا جو آدمی اللہ کے راستے پر چلتا رہتا ہے تو کیا وہ اللہ بن جاتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایک کتاب ہے ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے۔ اب اگر آپ کی منطق یعنی مرزائیوں کی منطق کو تسلیم کیا جائے کہ کسی بھی راستے پر چل کر اس جیسا بنا جا سکتا ہے، تو کیا اللہ کے راستے پر چل کر اللہ بنا جا سکتا ہے؟ نہیں بنا جا سکتا۔ اگر اللہ بنا جا سکتا ہوتا تو پھر ان آیات کا کیا مطلب ہوتا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آیت یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت اور مہربانی والا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے پیارے نبی آپ فرما دیں وہ اللہ ہی یکتا ہے، وہی واحد ہے، وہی اکیلا ہے۔ تو کیا کوئی آدمی اللہ کے راستے پر چل کر اللہ بن سکتا ہے؟ یقیناً نہیں بن سکتا، وگرنہ اس آیت کا کیا مطلب ہوگا اور سورہ اخلاص کا کیا معنی ہوگا؟ تو جس طرح ان آیتوں کی صراحت کی وجہ سے کوئی دوسرا الہ نہیں بن سکتا، اسی طرح آیت ختم نبوت کے ہوتے ہوئے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہونے کے بعد کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا، بے شک وہ نبی کے راستے پر چلتا رہے۔ لیکن تین راستے کھلے ہیں، کوئی آدمی شہادت کے مرتبے کو پا سکتا ہے، صدیقیت کے راستے کو پا سکتا ہے، صالحیت کے راستے کو پا سکتا ہے، لیکن نبوت کے راستے کو نہیں پا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نبی نہیں بن سکتا، صدیق بھی بن سکتا ہے، شہید بھی بن سکتا ہے اور ولی بھی بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ نے اس راستے کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اگر کسی نے چلنا ہے تو وہ نبی کا امتی بن کے اس راستے پہ چلے گا تو تب ہدایت پائے گا، وگرنہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح قرآن اور قرآن کے پیارے محبوبوں کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔